السلام علیکم۔ ماموں نے کمرے میں آ کر ایک الماری کھولی، اندر سے ایک لفافہ نکال کر اس میں سے دو تصویریں نکالیں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی، وہ ایک جوان صحت مند تھا، اس کا رنگ کچھ سیاہی مائل تھا۔ میرے ماتحت نے دوسری تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو شمشیر سنگھ کالیا ہے اور واقعی ڈینجرس مین کہلاتا ہے، لیکن اسے تو بھارت میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا، تم اسے اچھی طرح جانتے ہو؟ تینوں ماتحتوں نے کہا کہ وہ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا، میڈم ہم اس شمشیر سنگھ کالیا کے بارے میں واپسی پر بتائیں گے، پہلے آپ اس سے نمٹ لیں۔ میں نے ماموں ہدایت اللہ سے کہا، ایک لیٹر پیڈ اور قلم اٹھاؤ اور میز پر بیٹھ کر پوری تفصیل لکھو کہ اپنی بیٹی عشرت جہاں کو عرفان کی شریک حیات بنانے کے لیے مجھے بدچلن ثابت کرنے کی خاطر کیسے منصوبے بنائے گئے تھے، اور شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین کے ساتھ کیسے ان منصوبوں پر عمل کر کے مجھے بدنام کر کے عرفان کی زندگی سے نکالا گیا ہے۔ وہ میرے حکم کے مطابق لکھنے لگا۔ میں درمیان میں اسے ٹوکتی رہی کہ وہ پوری تفصیل سے لکھے اور اپنی بیٹی عشرت کی بھی یہ بات نہ چھپائے کہ جب میں لاہور میں ہوتی تھی تو عشرت اپنی اداؤں سے عرفان کو دیوانہ بنایا کرتی تھی۔ جب وہ تحریر ختم کرنے لگا تو میرے ایک ماتحت نے کہا، ٹھہرو، ابھی اس اعتراف نامے کا اختتام نہ کرو، آگے لکھو کہ تم شمشیر سنگھ کالیا کی زیر زمین سرگرمیوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بھارتی انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر ہے، انٹرپول والوں سے چھپ کر آتا تھا اور تمہارے گھر میں پناہ لیتا تھا۔ وہ گن پوائنٹ پر تھا، اسے جو کہا گیا وہ لکھتا چلا گیا۔ وہ تحریر لیٹر پیڈ کے 4 کاغذوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ان کاغذات کو تہہ کر کے اپنے پاس رکھتے ہوئے ماتحتوں سے کہا، اسے پوری بوتل پلاؤ۔ 2 ماتحتوں نے اسے جھکڑ لیا، تیسرے نے بوتل کھول کر اس کے منہ سے لگا دی۔ پانی یا سوڈے کے بغیر وہ شراب انگارے کی طرح جلتی ہوئی اس کے حلق سے اتر رہی تھی۔ پہلے تو وہ تڑپتا رہا، پھر شانت ہو گیا۔ نشے کے باعث اس کی کھوپڑی الٹ گئی تھی۔ میں نے کہا، اس کا ایک پیر بیکار کر دو۔ ایک ماتحت نے ریوالور میں سائلنسر لگا کر اس کے گھٹنے کا نشانہ لیا، پھر کھٹا کھٹ فائر کرتے ہوئے 4 گولیوں سے گھٹنے کی ہڈی کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تکلیف کی شدت کے باعث نشہ حرن ہو رہا تھا، وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کا منہ سختی سے دبا دیا گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہسپتال کی نرسیں اور وارڈ بوائز میری بے حد عزت کرتے تھے۔ میں جب بھی کسی آپریشن کا معاوضہ وصول کرتی تھی، ان سب کو انعام کے طور پر کافی رقم دیا کرتی تھی۔ میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ ہسپتال کی انتظامیہ والے یا پولیس والے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سب کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ میں رات 8 بجے سے صبح 10 بجے تک ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھی۔ پھر میں نے ماموں ہدایت اللہ کو اپاہج بناتے ہی ہسپتال پہنچ کر 2-4 مریضوں کو اٹینڈ کیا تھا۔ ان مریضوں کے مختلف وارڈ میں دیوار گیر گھڑیاں نہیں تھیں۔ دوسرے دن پولیس نے ہسپتال آ کر انکوائری کی تو ہسپتال میں میری موجودگی ثابت ہو رہی تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے کہا، انسپکٹر، کیا آپ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر آمنہ کتنی معروف سرجن ہیں؟ تمام سینئر ڈاکٹر بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر آمنہ کے خلاف ایسی مضحکہ خیز بات کر رہے ہیں جیسے وہ ڈاکٹر نہیں گینگ لیڈر ہوں اور اپنے ساتھ 3 گنڈوں کو لے کر آئی ہوں۔ میرے مجازی خدا عرفان میرے سامنے نہیں آئے، لیکن عشرت کے ساتھ پولیس والوں کے پاس دوڑتے رہے، مگر یہ ثابت نہ ہو سکا کہ میں نے ان کے ماموں کو اپاہج بنایا ہے۔ پھر ملک قاسم جان نے پولیس والوں کو وارننگ دی، ڈاکٹر آمنہ میری بیٹی ہے، اس پر الزام لگانے والوں سے کہہ دو کہ ان سب کی شامت آ گئی ہے اور تم لوگوں کی بھی وردیاں اترنے والی ہیں۔ میرے ساتھ رہنے والے ماتحتوں نے ملک قاسم جان کو بتایا کہ بھارتی انڈر گراؤنڈ تنظیم کا گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا عرف ڈینجرس مین یہاں آیا تھا اور میڈم آمنہ کو اپنی داشتہ بنانا چاہتا تھا۔ قاسم جان نے میرے سامنے خفیہ موبائل فون کے ذریعے ڈینجرس مین سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو کالیا، میں کیو جے ہوں۔ اس نے کوڈ نیم کے طور پر خود کو کیو جے کہا۔ ادھر سے وہ غرا کر بولا، میں نے 1000 بار کہا ہے مجھے کالیا نہ کہو، میں ڈینجرس مین ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں کوڈ نیم کے بدلے تمہارا اصل نام لوں گا، پھر یہ فون کال پکڑی جائے گی۔
تو انٹرپول والے تمہاری گردن دبوچنے پہنچ جائیں گے۔ ابے کالیے، کسے دھمکی دے رہا ہے؟ تو میرا اصل نام لے گا، میں تیرا اصل نام لوں گا، پھر تیرے انٹرپول والے رشتہ دار تیری بھی گردن دبوچنے بھارت پہنچ جائیں گے۔ اب یہ بتا کہ پاکستان کیوں آیا تھا؟ یہاں تو نے میری غفلت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ چور سے پوچھتا ہے کیا چوری کرنے آیا تھا؟ تو وہاں کا تیسمار خاں ہے، خود ہی معلوم کر لے۔ وہ تو معلوم کر لوں گا، لیکن تو نے میری بیٹی ڈاکٹر آمنہ کا گھر اجاڑا ہے، میں بھارت کی زمین سے تیرے قدم اکھاڑ دوں گا۔ ذرا ٹھہر ٹھہر کر بول، یہ کیا بول رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر آمنہ تیری بیٹی ہے، مگر تیرا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے دماغ میں نقش کر لے، کل سے موت تیرا پیچھا کرتی رہے گی۔ وہ کہا لگا کر بولا، تیری بیٹی کی قسمت اچھی تھی کہ میں نے اس کا گھر اجاڑ کر اسے اغوا نہیں کیا، کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ہم ہندو گربوتی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس لیے سوچا ایک برس بعد خاص طور پر اس حسینہ کے لیے پاکستان آؤں گا۔ لیکن تیسرا برس گزر رہا ہے، یہاں کے معاملات میں کچھ اس طرح الجھ گیا ہوں کہ دل میں اتر جانے والی کو اپنے بیڈ روم میں لانے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ مگر کچھ بھی ہو، آؤں گا، اس کے لیے ضرور ایک بار آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ قاسم جان نے غصے سے اپنے موبائل کو دیکھا، پھر اسے آف کر کے بولا، بیٹی وہ بہت کمینہ ہے، آج سے تمہاری کوٹھی کے اطراف میرے آدمی خفیہ طور پر پہرا دیں گے۔ تم جس ہسپتال میں بھی آپریشن کے لیے جاؤ گی، سیکیورٹی گارڈز تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ وہ بہروپیہ ہے، بھیس بدل کر دھوکہ دیتا ہے۔ اس کا ایک بہت ہی خطرناک باڈی گارڈ ہے، اس کا نام بھیما داس ہے۔ اس کی جسمانی قوت ایسی ہے کہ دشمن اسے روبوٹ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں ایسے دشمنوں کے چہروں سے واقف رہنا چاہتی ہوں۔ کیا بھیما کی تصویر ہوگی؟ میرے پاس تصویر ہے، تمہیں مل جائے گی۔ ایک وقت تھا جب میں ایک سیدھی سادی سی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ عرفان سے شادی کرنے کے بعد میرے خلاف ایسی سازشیں ہوتی رہیں کہ میری شخصیت اور میری زندگی گزارنے کا انداز بدلتا گیا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ایک جوان لیڈی ڈاکٹر شرافت اور سادگی سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ بدنام کرنے والے اس طرح اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ بدنامی اس کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔ بہرحال حالات نے مجھے پتھر بنا دیا تھا۔ 6 برس گزر گئے، شمشیر سنگھ کالیا میرا دیوانہ بن کر نہیں آیا، اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اس عرصے میں عشرت اور عرفان 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے والدین بن گئے۔ میں نے عرفان کو چیلنج کیا تھا کہ میں اس کی اولاد کو جنم دوں گی، وہی اولاد جوان ہو کر اس کا گریبان پکڑے گی اور اس سے اپنی ماں کی بد چلنی کا ثبوت مانگے گی۔ اس لیے میں نے عرفان سے اپنی توہین کا انتقام نہیں لیا۔ لیکن قدرت بھی بھٹکنے والوں کو کچھ سبق سکھاتی ہے۔ ایک رات عرفان لندن جا رہا تھا، لیکن فلائٹ مس ہونے کے باعث واپس آیا تو عشرت کو اپنے ایک عاشق کے ساتھ ایسی شرمناک حالت میں پایا کہ غصہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے عاشق کو مار ڈالنے کے لیے ریوالور نکالنا چاہا، لیکن عاشق نے اس پر حملہ کر دیا۔ جس بریف کیس میں ریوالور تھا وہ لڑائی کے دوران میں پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ وہ عاشق بھاگتا ہوا کوٹھی کے باہر آیا، وہاں بھی ہاتھا پائی ہوئی۔ وہ بھاگ کر اپنی کار میں آ گیا، اسے سٹارٹ کر کے جانے لگا، لیکن عرفان نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ بھی لپک کر دروازہ کھولتا ہوا کار کے اندر پہنچ گیا۔ عشرت گھبرائی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ نہ چلا کہ کار کے اندر ان کی لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا۔ وہ کار ڈگمگاتی ہوئی تیز رفتاری سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کار ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی تھی اور ٹکراتے ہی ایک دھماکے کے ساتھ شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ میں اس واقعے کی تفصیل نہیں جانتی۔ میں نے اخبار میں عشرت کا بیان پڑھا۔ اس نے پولیس کو یہ بیان دیا تھا کہ گھر میں چور گھس آیا تھا، عرفان کو دیکھتے ہی فرار ہونا چاہتا تھا، مگر عرفان بھی اسی کار میں گھس کر اسے پکڑنے اور اپنے قابو میں کرنے گئے تھے۔ پھر وہ کار عشرت کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کار کو حادثہ پیش آیا اور وہ کار شعلوں میں گر گئی، لیکن کار میں 2 افراد تھے اور پولیس والوں کو اس کے اندر سے ایک ہی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ حادثے سے پہلے ایک نے کار سے باہر چھلانگ لگا دی تھی اور یوں جلنے مرنے سے بچ گیا تھا۔ جلی ہوئی لاش ناقابل شناخت تھی۔
عشرت کے بیان کے مطابق وہ جلی ہوئی لاش اس کے شوہر عرفان کی تھی۔ چور بچ گیا تھا اور اسے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اگر عرفان حادثے سے بچ جاتا تو گھر ضرور واپس آ جاتا۔ مجھے بھی یقین کرنا پڑا۔ اگر عرفان زندہ ہوتے تو وہ عشرت کو بے وفائی کی سزا دینے ضرور آتے۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ عرفان نے مجھ پر بد چلنی کا الزام لگایا تھا۔ مجھے دکھ اسی بات کا تھا کہ میرے مجازی خدا نے اپنی زندگی میں میرے دامن کے دھبے کو نہیں دھویا تھا۔ اس کی حادثاتی موت کے 40 دن بعد گجرات کے ایک بہت بڑے مل مالک نے کورٹ سے نوٹس بھیجا کہ عرفان نے کارخانہ اور وہ شاندار کوٹھی 3 کروڑ روپے میں 1 برس پہلے گروی رکھ دی تھی۔ عرفان نے اپنی زندگی میں اس مل مالک سے 3 قسطوں میں وہ رقم لی تھی اور پکے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا کہ اگر اس نے 1 سال کے اندر وہ 3 کروڑ روپے ادا نہ کیے تو گجرات کے اس مل مالک کو عرفان کے کارخانے اور کوٹھی کی ملکیت حاصل ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ عرفان نے اپنا کاروبار اور اپنی کوٹھی گروی رکھ کر اتنی بڑی رقم کیوں لی تھی۔ اب مر اب مردہ عرفان سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کا برا نتیجہ عشرت اور اس کے بچوں کو بھگتنا پڑا۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق انہیں کاروبار اور کوٹھی سے بے دخل ہونا پڑا۔ میں نے عشرت کے باپ کو ایک پاؤں سے اپاہج بنا دیا تھا۔ اس کے جوان بیٹے نے باپ، بہن اور اس کے بچوں کو سہارا دیا۔ چونکہ وہ اپنے کیے کی سزا پا رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ میرے بیٹے، میں چاہتی ہوں تمہیں ضروری معلومات فراہم کر دوں، اور میرا خیال ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی اہم باتیں بتا چکی ہوں۔ 10 برس تک ملک سے باہر رہنے کے دوران میں 2 بار شمشیر کالیہ سے میرا سامنا ہوا۔ پہلی بار میں تنہا تھی۔ میں نے اچانک اس پر فائر کیا تھا۔ وہ زخمی ہو کر فرار ہو گیا تھا۔ شاید اس وقت اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا۔ دوسری بار سامنا ہوا تو میرے ساتھ مراد چنگیزی تھا۔ اس نے جم کر اس کالیے کا مقابلہ کیا۔ دونوں جی دار تھے، زبردست فائٹر تھے۔ شاید مراد چنگیزی اس پر غالب آ جاتا، لیکن پولیس گاڑیوں کے سائرن سن کر شمشیر کالیے کو فرار ہونا پڑا۔ پولیس والوں سے پتہ چلا کہ وہ اس کی تلاش میں ہیں۔ بہرحال 10 برس کے بعد پاکستان میں واپس آ کر میں نے تمہیں پہاڑ جیسے کا داور جوان کے روپ میں دیکھا ہے۔ میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ میں قاسم جان اور مراد چنگیزی کے ذریعے تمہارے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کروں گی۔ پھر سوچوں گی کہ تمہیں اپنی زندگی کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے یہ ڈائری تمہارے پاس کیسے پہنچاؤں۔ اس ڈائری کی تحریر ختم ہو گئی تھی۔ آگے صفحات خالی تھے۔ میں نے اس ڈائری کو یوں کھلا رکھا جیسے ان اوراق میں امی کی صورت دیکھ رہا ہوں۔ کوئی مخصوص صورت تو نہیں تھی، لیکن ان کا مزاج، ان کے عزائم اور ان کی شخصیت ابھر کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے فون کے ذریعے مراد چنگیزی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امی نے اپنی ڈائری پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اسے پڑھ کر ان کی زندگی کے حالات معلوم ہوئے، لیکن یہ حالات اور واقعات اس وقت تک کے ہیں جب انہوں نے مجھے زخمی حالت میں نہیں پایا تھا۔ مجھے آپریشن کے بعد نئی زندگی دینے کے بعد بہت کچھ معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ سر، آئندہ آپ کو بہت سی چونکا دینے والی باتیں معلوم ہوں گی۔ میڈم نے کہا ہے کہ آپ کا فون آئے تو میں آپ کو آرام سے سو جانے کی ہدایت کروں۔ شب بخیر۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں سونے سے پہلے تمام تصویروں کو دیکھ کر دشمنوں کے چہروں کو اچھی طرح پہچاننے لگا۔ حکومت کے ایسے اعلیٰ عہدیدار جو دیانتداری سے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اپنے فرائض ادا نہ کرتے ہوں اور مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے سیاسی معاملات میں ملوث رہتے ہوں اور غیر ملکی ایجنسیوں سے مالی منافع حاصل کرنے کے لیے رابطے رکھتے ہوں، ایسے سرکاری عہدیداروں کو بیوروکریٹ یعنی نوکر شاہی کہتے ہیں۔ انہیں نوکر شاہی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازم اور عوام کے نوکر ہو کر حکمرانوں پر شاہانہ رعب اور دبدبہ رکھتے ہیں۔ ان بیوروکریٹ کا تعلق حکومت کے حساس شعبوں سے ہوتا ہے۔ وہ ان شعبوں کے بہت ہی اہم اور خفیہ رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ تمام وزراء کے سیکریٹری صرف حکومت کے ہی نہیں، حکمرانوں کی ذاتی اور اندرونی عیاشیوں اور چالاکیوں کے ریکارڈ چھپا کر رکھتے ہیں۔ پولیس کے سربراہ، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سی ایس پی جیسے افسران ہر آنے جانے والے حکمران کی کرپشن کے ثبوت آڈیو، ویڈیو اور تحریری دستاویزات کی صورت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ حکمران بدلتے رہتے ہیں، لیکن بیوروکریٹ اپنی کرسیوں پر جمے رہتے ہیں۔
انہیں کوئی اقتدار سے گرا نہیں سکتا۔ ہر آنے والی حکومت انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی ناز برداری کرتی رہتی ہے۔ اگر کبھی کسی بیوروک اگر کبھی کسی بیوروکریٹ کے جرائم ثبوت کے ساتھ پیش کیے جانے کی کارروائی کی جائے تو دوسرے تمام بیوروکریٹس اس ایک کرپٹ بیوروکریٹ کو بچانے کے لیے حکمرانوں پر طرح طرح سے دباؤ ڈالتے ہیں اور اس مجرم عہدیدار کے خلاف ہونے والی قانونی کارروائی کو سرد خانے میں ڈال دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ ڈی سی رکن الدین پر بھی مصیبت آئی تھی۔ امیر حمزہ نے بار ایسوسی ایشن کے ذریعے یہ قانونی کارروائی شروع کرائی تھی کہ ڈی سی رکن الدین نے اپنی ملازمت کے صرف 4 برسوں میں 2.25 کروڑ کی زمینیں خریدیں، اور کیسے خریدیں، اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں 70 لاکھ روپے کہاں سے آئے، جبکہ وہ ملازمت سے پہلے صاحب جائیداد نہیں تھا، اس کا اور اس کی بیگم کا کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا۔ ایسا تو پاکستان میں کسی کا محاسبہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات کیسے لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اگر محاسبے اور قانونی کارروائیوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ بھید کھل جائے گا کہ سرکاری عہدیدار رشوتیں لے کر حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر اور غیر ملکی ایجنسیوں کو اپنے ملکی راز فروخت کر کے کس طرح کروڑ پتی اور ارب پتی بنتے ہیں۔ چند بیوروکریٹس نے ڈی سی رکن الدین کو یقین دلایا کہ وہ اس کے کیس کو عدالت تک نہیں جانے دیں گے۔ رکن الدین نے کہا، یہ خبر تمام اخبارات میں شائع ہو چکی ہے کہ میں ایک کرپٹ عہدیدار ہوں، اور میری زمین جائیداد کی دستاویزات کی عکسی تصاویر بھی عوام کے سامنے آ چکی ہیں۔ اخبارات تو اعلیٰ عہدیداروں کی کرپشن کی خبریں شائع کرتے رہتے ہیں، لیکن عوام کی یادداشت کمزور ہے۔ وہ پچھلے 50 برسوں سے ایسی خبریں پڑھتے آ رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں، آئندہ بھی بھولتے رہیں گے۔ انہوں نے اوپر والوں پر دباؤ ڈالا۔ اوپر والوں نے اس جج پر دباؤ ڈالا کہ مقدمے کی تاریخیں اتنی بڑھاتے رہو کہ برسوں گزر جائیں، رکن الدین بوڑھا ہو کر ریٹائر ہو جائے، اس وقت تک وہ ارب پتی بن جائے گا اور مقدمہ اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ اتفاق سے جج سومو سلاد کا پابند تھا، دل میں خوف خدا رکھتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھوس ثبوت کے پیش نظر کیس آئینے کی طرح صاف ہے۔ ڈی سی رکن الدین ایک کرپٹ عہدیدار ہے، اسے پہلی ہی پیشی میں سزا سنائی جا سکتی ہے۔ وہ ایماندار جج جس تاریخ کو سزا سنانے والا تھا، اس سے پہلے ہی اسے ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا، جبکہ اس جج کی ابھی 6 ماہ کی سروس باقی تھی۔ اس پر جج نے اور کئی وکلاء نے احتجاج کیا۔ احتجاجی تحریک چلتی رہی، لیکن بیوروکریٹس نے رکن الدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ وہ مزے سے ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر کام کرتا رہا، نہ اس کی زمین جائیداد ضبط ہوئی اور نہ ہی بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا۔ اس کے برعکس ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے امیر حمزہ کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔ امیر حمزہ کے بارے میں سرکاری ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ انٹیلیجنس میں جو کیپٹن امیر حمزہ تھا، وہ 1 برس پہلے افغانستان میں مارا گیا ہے۔ خفیہ ایجنسیوں نے بھی ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور رسائل کے ذریعے تائید کی کہ کیپٹن امیر حمزہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ موجودہ امیر حمزہ جھوٹا فراڈ ہے، کسی دشمن کا ایجنٹ ہے، اپنی باغیانہ حرکتوں سے سیاستدانوں کے خلاف محاذ رائی کر کے پاکستانی عوام کے سامنے خود کو محب وطن ثابت کر رہا ہے۔ اس نے ملک کے ایک بڑے سیاستداں کاشف اکبر پر وطن فروشی کے الزام لگائے اور ڈی سی رکن الدین کے خلاف کرپٹ عہدیدار ہونے کا مقدمہ کیا، لیکن آج تک انہیں وطن فروش اور کرپٹ ثابت نہ کر سکا۔ اس کے خلاف یہ بھی کہا جانے لگا کہ وہ سیاستدانوں اور معزز عہدیداروں کا محاسبہ کرنے کی آڑ میں قتل اور دہشت گردی کر رہا ہے۔ اس نے تھر کے ایک ہندو راہو اور ایک مسلمان پولیس انسپکٹر کو قتل کیا ہے۔ شہروں میں آئے دن جو قتل اور دہشت گردی ہو رہی تھی، اس کا ذمہ دار بھی امیر حمزہ کو ٹھہرایا جانے لگا۔ پہلے کہا گیا تھا کہ عبوری حکومت کاشف اکبر کا محاسبہ نہیں کرے گی، انتخابات کے نتیجے میں جو نئے حکمران آئیں گے وہ اس کا محاسبہ کریں گے۔ اب امیر حمزہ کو غلط کہا جا رہا تھا کہ وہ کاشف اکبر کو وطن فروش ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کیٹی بندر کے سلسلے میں جو دستاویزات اس نے پیش کی تھیں وہ سب جعلی ہیں۔ اگر وہ سچا ہے تو دستاویزات کو درست اور کاشف اکبر کو مجرم ثابت کرنے کے لیے عوام کے سامنے آئے، مجرموں کی طرح روپوش نہ رہے۔ امیر حمزہ نے اخبارات اور رسائل کے ذریعے جواب دیا۔
برسوں سے دو سیاستداں ایک دوسرے کو وطن دشمن ثابت نہ کر سکے۔ ان دونوں کے درمیان خفیہ سمجھوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا محاسبہ کرنے کا بھرپور ڈرامہ پلے کریں گے، لیکن سیاسی چال بازیوں سے محاسبے کے عمل کو کمزور بنا دیا کریں گے۔ یہ دونوں کسی تیسرے کو محاسبہ کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ کوئی تیسرا سیاستداں ان کے مقابلے پر آنے کے لیے عوام کو سمجھائے کہ وہ ملک کا مقدر بنانے کے لیے کسی تیسری پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیں، تو وہ خفیہ ہاتھ کے دونوں نور نظر تیسری پارٹی کو بھی پنپنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اس پارٹی کو رائے یا موساد کی پیداوار کہہ کر عوام کو اس سے بدظن کرتے ہیں، یا پھر اس لیڈر کو سیاسی چالوں سے قتل کرا کے تیسری پارٹی کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ امیر حمزہ نے اخبارات کے ذریعے کہا، میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ منظر عام پر آ کر خفیہ ایجنسیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاؤں۔ میں بزدلوں کی طرح روپوش نہیں ہوں۔ یہ میری سیاسی حکمت عملی ہے۔ میں اسی ملک میں ہوں۔ مجھے منظر عام پر دیکھنا چاہتے ہو تو آج تک جتنے سیاسی رہنما قتل ہو چکے ہیں، ان کے قاتلوں کو عوام کے سامنے لا کر پھانسی پر چڑھاؤ۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، جس دن تمام قرض نہ دہندگان سیاستداں خود اپنا محاسبہ آپ کریں گے اور قرض کا ایک ایک پیسہ قومی خزانے میں جمع کر دیں گے، میں خود عوام کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ امیر حمزہ نے ایک طرف مخالفین سے اخبارات کے ذریعے سرد جنگ جاری رکھی تھی، دوسری طرف رکن الدین کے خلاف عملی اقدامات کر رہا تھا۔ اس نے قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے رکن الدین کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ خود کو عدالت میں پیش کر دے، اس طرح اسے کم سے کم سزا ملے گی۔ وہ کمبخت زیادہ سے زیادہ سزا پانا چاہتا تھا، اس لیے ایک صبح اپنے دفتر گیا تو شام کو گھر لوٹ کر نہیں آیا۔ شام کو جب دفتر سے اپنی کار میں آ رہا تھا تو معمول کے مطابق ڈرائیور کار چلا رہا تھا۔ ایک سگنل پر گاڑی رکتے ہی پچھلی سیٹ کے دونوں دروازے کھل گئے۔ دو افراد ٹی ٹی لیے اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا، ڈرائیور، تمہارے صاحب کو اور تم کو گولی مارنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے شور نہ مچانا، کوئی چالاکی نہ دکھانا، خاموشی سے دریا کے پل تک چلو۔ ڈرائیور نے سہم کر رکن الدین سے پوچھا، سر میں کیا کروں؟ رکن الدین بھی بری طرح خوفزدہ تھا۔ وہ بولا، یہ جو کہتے ہیں وہی کرو، جہاں چاہتے ہیں وہیں لے چلو۔ سبز سگنل ہوتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی، پھر حکم کے مطابق راستہ بدل کر پل کی طرف جانے لگا۔ رکن الدین نے خوف سے لرزتے ہوئے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت میرے پاس کیش نہیں ہے، میں گھر چل کر دے سکتا ہوں۔ دونوں گن مینوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی کمر سے ٹی ٹی لگائے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں آپس میں بھی نہیں بول رہے تھے۔ پل کے قریب پہنچ کر ایک نے ڈرائیور سے کہا، پل سے آگے اسی راستے پر چلو، آگے دائیں طرف گلی میں مڑ جاؤ۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا آگے جا کر گلی میں مڑ گیا، پھر اس سے کہا کہ گلی کے پہلے ہی مکان کے دروازے کے سامنے کار روک دے۔ جسے اغوا کیا جاتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ شکار راستوں اور منزل کو نہ پہچانے، لیکن وہ اسے پہچاننے کا موقع دے رہے تھے۔ کار رک گئی۔ وہ چاروں کار سے اس طرح نکل کر مکان میں داخل ہوئے کہ گلی سے گزرنے والوں نے ان پر شکار اور شکاری ہونے کا شبہ نہیں کیا۔ مکان بالکل خالی تھا، شاید کرائے پر لیا گیا تھا۔ وہ زینے چڑھتے ہوئے اوپری منزل کے ایک کمرے میں آ گئے۔ وہاں امیر حمزہ بیٹھا ہوا تھا۔ رکن الدین اسے دیکھتے ہی چونک گیا۔ وہ اپنے اصلی چہرے کے ساتھ تھا اور اس کے چہرے کی تصویریں سکھر کے ہر تھانے میں پہنچائی گئی تھیں۔ اس نے کہا، رکن الدین، اصلی چہرے کے ساتھ آیا ہوں۔ میرے اس چہرے کو جتنی تعداد میں تم نے تھانوں تک پہنچایا ہے، ان تمام تھانوں میں میری تصویروں کے نیچے مفرور، مطلوب یعنی وانٹڈ لکھا ہوا ہے، جیسے میں بہت خطرناک مجرم ہوں اور میری آزادی اور روپوشی کے باعث امن عامہ کو زبردست خطرہ درپیش ہے۔ رکن الدین موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ زبان سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ امیر حمزہ نے کہا، یہ پولیس والے اور قانون کے بڑے بڑے محافظ مجھ جیسوں کی تصویریں کیوں لگاتے ہیں؟ تمہارے جیسے بیوروکریٹ اور کرپٹ سیاست دانوں کی تصویروں کے نیچے لکھا جانا چاہیے کہ یہ مفرور اور مطلوب ہیں، یہ عوام سے فرار ہو کر اپنے اندر چھپے ہوئے ہیں، انہیں ان کے اندر سے گرفتار کر کے لانے والوں کو انعام کے طور پر
پاکستان کی خوشحالی دی جائے گی۔ بیٹھ جاؤ۔ ایک جانباز نے اسے دھکا دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ دوسرا جانباز اسے کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھنے لگا۔ امیر حمزہ نے کہا، یہ نہ کہنا کہ میں نے قانون کا احترام نہیں کیا۔ تم عدالت میں جا کر خود اپنا اعمال نامہ پیش کر دیتے تو تمہیں کم سے کم سزا دی جاتی، بلکہ میرا وکیل عدالت میں کہتا کہ رکن الدین نے خود احتساب کر کے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اگر اپنا محاسبہ کرنے والوں کو کوئی سزا نہ دی جائے بلکہ ان کے ایمان کی واپسی کا اعتراف کر کے ان کے عہدوں کو برقرار رکھا جائے، ان کے لیے معافی کا اعلان کیا جائے تو ہمارے ملک میں بڑی حد تک کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ امیر حمزہ نے ایک ذرا توقف سے کہا، مگر تمہارے جیسے لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ اس ملک میں تمہیں کوئی سزا دینے والا پیدا نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس پولیس فورس ہے، دولت ہے، اختیارات ہیں، لیکن کہاں ہے رکن الدین؟ ان لمحات میں تم اختیارات کی کرسی سے گر کر موت کی کرسی پر آ گئے ہو۔ اسے کرسی پر اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ صرف دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے گئے تھے۔ رسیوں کی گرہ اس کرسی کے پچھلے پائے سے باندھی گئی تھی۔ رکن الدین جھک کر یا کسی اور طریقے سے اپنے دونوں ہاتھ اس گرہ تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے بولنے کے قابل ہوا، مگر لرزتی آواز میں بولا، میں عدالت میں اقبال جرم کے لیے جانے والا تھا، لیکن بڑے بڑے بیوروکریٹس نے یقین دلایا کہ وہ سب مل کر آپ کا محاسبہ کریں گے۔ آپ اصل کیپٹن امیر حمزہ نہیں ہیں، آپ ایک غیر ملکی۔ امیر حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے آگے کچھ کہنے سے روکتے ہوئے کہا، میں اپنے بارے میں ایسی باتیں سن چکا ہوں اور پڑھ چکا ہوں، صرف اپنی بات کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوں تو تم لوگوں کو غلطیاں کرنے سے کیوں روک رہا ہوں؟ میں راہو اور پولیس انسپکٹر کو بھی ذاتی محاسبہ کرنے اور خود کو قانون کے حوالے کرنے کا موقع دے رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی غلطیاں مٹانے کی بجائے مجھے اس دنیا سے مٹا دینا چاہا۔ میں نے انہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ تم بھی بیوروکریٹس کی بہت بڑی طاقت کے ذریعے مجھے مٹا ڈالنے کی بھرپور کوششیں کر چکے ہو۔ آج ایک آخری کوشش کرو، میں تمہیں بچنے کا موقع دوں گا۔ رکن الدین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امیر حمزہ نے کہا، تمہارے سامنے ٹیلی فون رکھا ہے، تم اس کے ذریعے کمشنر سے لے کر ہوم منسٹر تک سب ہی کو اطلاع کرو گے کہ تم موت کی کرسی پر بیٹھے ہو۔ تمہاری زندگی صرف 55 منٹ کی ہے۔ تمہاری کرسی کے نیچے ایک ٹائم بم رکھا ہوا ہے، وہ ٹھیک 55 منٹ پر بلاسٹ ہو جائے گا۔ پھر تمہارا کیما اور ہڈیوں کے ٹکڑے پہچانے نہیں جائیں گے۔ نیچے سے اوپر تک تمہارے جتنے با اختیار محافظ ہیں ان سے کہو وہ 55 منٹ پورے ہونے سے پہلے یہاں آ کر ٹائم بم کو ناکارہ بنا کر تمہیں پھر سے زندہ رہنے کا موقع دیں۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اس بار مجھے موقع دیں، ابھی چھوڑ دیں۔ میں ابھی ایک وکیل کے ساتھ جج صاحب کے پاس جا کر اقبال جرم کرنے جاؤں گا۔ اگر مجھے کل عدالت کے وقت بلایا گیا تو تمام رات کل صبح تک جج صاحب کی کوٹھی کے باہر بیٹھا رہوں گا۔ تم ضرور وہاں جاؤ، مگر یہاں موت سے لڑنے کے بعد، تاکہ تمہارے تمام بیوروکریٹس کو معلوم ہو جائے کہ پہلے میں اقبال جرم کے لیے آسان راستے پر چلنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ جب کوئی مجھے دھوکہ دیتا ہے تو اسے موت کے راستے سے گزر کر زندگی کی طرف آنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی نئی زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ خود اپنے محاسبے کے لیے قانون کی دہلیز پر جائے۔ ایک جانباز نے اس کے قریب ایک سٹول پر ٹیلی فون لا کر رکھ دیا۔ تمہارے دونوں ہاتھ اسی لیے کھلے رکھے گئے ہیں کہ تم آسانی سے ٹیلی فون استعمال کر سکو، لیکن یہ ہاتھ کرسی کے پچھلے پائے تک نہیں پہنچ سکیں گے اور تم رسیوں کی گرہ نہیں کھول سکو گے۔ دوسرے کمرے سے دوسرا جانباز ایک 6 انچ کا مستطیل ٹائم بم لے آیا۔ رکن الدین ایک دم دہشت زدہ ہو کر اپنی جسمانی قوت سے رسیاں توڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے رسیوں اور کرسی کے درمیان اس مضبوطی سے جکڑا گیا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں پاؤں کرسی کے اگلے پایوں سے باندھے گئے تھے، اس لیے وہ پیروں کو فرش پر ٹیک کر زور نہیں لگا سکتا تھا۔ امیر حمزہ نے کہا، تم ایک آرام طلب ڈی سی ہو، باڈی بلڈر نہیں ہو، رسیاں نہیں توڑ سکو گے، زیادہ سے زیادہ کرسی سمیت فرش پر گرو گے۔
کرسی نیچے رکھے ہوئے بم سے ٹکرائے گی تو ہو سکتا ہے بم سے منسلک تاروں کو جھٹکا پہنچے گا اور وہ مقررہ وقت سے پہلے بلاسٹ ہو جائے گا۔ پھر اس نے اپنے جاں باز سے کہا، اسے ٹائم بم کا فنکشن سمجھا دو۔ جاں باز نے رکن الدین کو بم دکھاتے ہوئے کہا، یہ بہت حساس بم ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ماہرین جانتے ہیں کہ اسے بڑی احتیاط سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسے ناکارہ بناتے وقت جھٹکا لگے تو یہ مقررہ وقت سے پہلے پھٹ پڑے گا۔ اس میں 3 رنگوں کے تار بلاسٹ پوائنٹ سے منسلک ہیں۔ یہ تار سرخ، زرد اور سبز رنگ کے ہیں۔ یہ صرف ہم جانتے ہیں یا کوئی بم ڈسپوزل کا ماہر جان سکتا ہے۔ کس تار کو الگ کرنے سے یہ بم ناکارہ ہو جائے گا؟ امیر حمزہ نے کہا، ہم اس کا بلاسٹنگ ٹائم مقرر کر کے اسے کرسی کے نیچے رکھ کر چلے جائیں گے۔ دروازے، کھڑکیاں سب کھلی رہیں گی۔ تم چیخ چیخ کر اس علاقے کے لوگوں کو یہاں بلا سکو گے۔ سب آئیں گے لیکن بم کے قریب نہیں آئیں گے۔ سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ کوئی یہاں سے بم کو دور پھینکنے کے لیے اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ڈور کا ایک سرا بم سے بندھا ہوگا، دوسرا سرا تمہارے ایک پیر سے، یعنی وہ تمہیں بم سے الگ کرنے کے لیے رسیاں کھولیں گے، پھر ڈور کھولیں گے تو ان کے اناڑی پن سے بم کو جھٹکا لگے گا، پھر تمہارے ساتھ نامعلوم کتنوں کے پرخچے اڑیں گے۔ لہٰذا اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اسے کوئی ماہر ہی ناکارہ بنا کر تمہیں موت سے بچا سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو بلا کر تم خود اپنی موت کو دعوت دو گے۔ امیر حمزہ جانے کے لیے اٹھ گیا۔ رکن الدین آنسوؤں سے رو رو کر گڑ گڑانے اور بچوں کی قسمیں کھانے لگا کہ وہ ابھی خود کو قانون کے حوالے کرنے جائے گا، اسے اقبال جرم کا آخری موقع دیا جائے۔ ایک جاں باز نے کہا، ہم تمہارے ڈرائیور کو لے جا رہے ہیں، اسے 1 گھنٹے کے بعد آزاد کر دیں گے۔ تم زندہ رہو گے تو یہ تمہارے پاس واپس آئے گا۔ ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، تمہاری کار اسی مکان کے سامنے کھڑی رہے گی۔ اس کے بولنے کے دوران میں دوسرا جاں باز بم کو کرسی کے نیچے رکھ کر اس کی ڈور کے ایک سرے کو رکن الدین کے پیر سے باندھ رہا تھا۔ وہ دونوں جاں باز تمام کام مکمل کرنے کے بعد ڈرائیور کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ ان کے بعد امیر حمزہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کرسی کے پاس آیا۔ وہاں بیٹھ کر کرسی کے نیچے جھک کر اس نے بم کی گھڑی میں 55 منٹ کا وقت مقرر کیا، پھر بٹن دبا کر اس گھڑی کو آن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹک 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 کی آواز ابھرنے لگی۔ سرخ کانٹا ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے حرکت کرنے لگا۔ یوں 60 سیکنڈ تک حرکت کرتے رہنے سے ایک بڑا سیاہ کانٹا 1 منٹ کی طرف حرکت کرتا، یعنی وہ سیاہ کانٹا 55 بار حرکت کرتا اور وہ سرخ کانٹا 3300 بار حرکت کرتا تو وہ بم پھٹ پڑتا۔ ویسے ابھی اتنا وقت تھا کہ بم ڈسپوزل کے ماہرین آ کر اس کے متحرک کانٹوں کو مہارت سے روک کر اس کی جان بچا سکتے تھے۔ امیر حمزہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ رکن الدین نے ٹیلی فون اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا چاہتا تھا۔ امیر حمزہ نے دروازے پر رک کر کہا، ہماری قومی زندگی میں سرخ، زرد اور سبز رنگوں کی اہمیت ہے۔ ہر شہر کے ہر چوراہے پر ان 3 رنگوں کے سگنل ہوتے ہیں۔ جب تک سبز سگنل نہیں ہوتا گاڑیاں آگے نہیں بڑھ پاتیں، رکی رہتی ہیں۔ سرخ اور زرد سیاستداں بھی سبز سگنل نہیں ہونے دیتے، قوم کو آگے بڑھنے سے روکے رکھتے ہیں۔ اسی ٹائم بم میں بھی سرخ، زرد اور سبز کے تار بلاسٹنگ پوائنٹ سے منسلک ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے کس رنگ کے تار کو بلاسٹنگ پوائنٹ سے ہٹایا جائے گا۔ سوچو، کیا سبز تار کو ہٹایا جائے گا؟ لیکن کیوں اسے ہٹایا جائے گا؟ تمہارے جیسے کرپٹ لوگوں نے کبھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے سبز جھنڈی نہیں دکھائی۔ سوچو 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 رکن الدین کہ کون سا رنگ تمہیں زندگی دے گا اور کون سا رنگ تمہیں موت کے گھاٹ اتارے گا۔ امیر حمزہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ فوراً ہی نمبر ڈائل کر کے انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف سے گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک آواز سنائی دی، ہیلو۔ وہ بولا، میں ڈی سی رکن الدین سکھر سے بول رہا ہوں۔ میں زندگی اور موت کے درمیان ہوں، فوراً صاحب سے بات کراؤ۔ وزارت داخلہ کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ رکن الدین نے کہا، سر، امیر حمزہ نے مجھے اغوا کر کے ایک کرسی سے باندھ کر نیچے ایک ٹائم بم رکھ دیا ہے۔ اس بم کو پھٹنے کے لیے 55 منٹ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔
میں اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوں، 3 منٹ گزر چکے ہیں، 52 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ فار گاڈ سیک، آپ فوراً سکھر کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو یہاں بھیج دیں۔ میں اس جگہ کا پتہ بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کریں۔ اب میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اس جگہ کا پتہ نوٹ کرایا، یہ بھی بتایا کہ اس مکان کے سامنے اس کی کار کھڑی ہوگی اور اس مکان کے لوہے کے دروازے کا رنگ سیاہ ہے۔ پھر اس نے کہا، سر، امیر حمزہ نے مجھے اس فون کا نمبر نہیں بتایا تھا۔ میرے لیے تو یہ ون وے ہے، میں ہی آپ کو 15 منٹ کے اندر فون کروں گا۔ رکن الدین، فکر نہ کرو، حوصلے سے کام لو، ابھی اس بم کو نکارہ بنانے والے وہاں پہنچ جائیں گے۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ رکن الدین نے کمشنر سے فون پر رابطہ کر کے اسے یہی بات بتائی۔ کمشنر نے کہا، یہ تم نے اچھا کیا کہ پہلے وزارت داخلہ کے سیکرٹری سے مدد طلب کی ہے۔ اس کا حکم سنتے ہی پوری سکھر آرمی الرٹ ہو جائے گی اور بم ڈسپوزل اسکواڈ والے بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ میں بھی متعلقہ افسران سے رابطہ کرتا ہوں اور ماہرین کے ساتھ میں بھی وہاں آ رہا ہوں۔ سر، جلدی آئیں، آپ اس فون کے ذریعے ٹک ٹک کی آواز سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر ٹک کے ساتھ میری زندگی کی ایک سانس کم ہوتی جا رہی ہے۔ کمشنر نے فوراً ماہرین کے ساتھ آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ گفتگو کا سلسلہ ختم ہونے سے یوں لگا جیسے گفتگو کرنے والوں سے ساتھ چھوٹ گیا ہے۔ وہ بالکل تنہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی مدد کرنے والے مقررہ وقت سے پہلے آ کر اسے بچا لیں۔ نیچے ٹک ٹک کی مسلسل آواز کہہ رہی تھی، موت برحق ہے، زندہ رہنے کے لیے جتنے بھی جتن کر لو، مرنا تو ہے، ابھی یا پھر کبھی اور، شاید ابھی۔ 15 منٹ گزر گئے۔ اس نے پھر اسلام آباد وزارت داخلہ کے سیکرٹری سے رابطہ کرنا چاہا۔ دوسری طرف سے پتہ چلا کہ فون مصروف ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے دل میں موت کا ایسا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ پسینے سے بھیگ رہا تھا، دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ وہ ریسیور پکڑتے وقت، نمبر ڈائل کرتے وقت اور بولتے وقت ایسے تھر تھر کانپ رہا تھا جیسے زور کا بخار چڑھا ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، دماغ کے اندر بموں کے دھماکے ہوتے جا رہے تھے۔ یکبارگی وہ چیخ پڑا جیسے اس کے سامنے دھماکہ ہوا ہو، حالانکہ دھماکہ نہیں تھا، فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے دہشت زدہ نظروں سے ٹیلی فون کو دیکھا، پھر تھر تھراتے ہوئے ہاتھ سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے امیر حمزہ کی آواز سنائی دی، ہیلو رکن الدین، میری گھڑی کے حساب سے 22 منٹ گزر چکے ہیں، کیا تمہاری مدد کے لیے کوئی آ رہا ہے؟ اس نے بولنے کی کوشش کی، اس کی حالت قابل رحم تھی، وہ ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پا رہا تھا، موت سے پہلے اس کی آواز مر رہی تھی۔ وہ پھنسی پھنسی سی مردہ آواز میں بولا، معاف کرو، خدا کے لیے معاف کر دو، زندہ رہنے دو، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ امیر حمزہ نے کہا، زندگی کی بھیک نہ مانگو، تھر کی کتنی ہی جوان لڑکیاں، ان کے باپ، ان کے بھائی وڈیروں اور پولیس والوں کے ظلم و ستم کی شکایتیں کرتے رہے، کیا تم نے ان کی فریادیں سنی تھیں؟ نہیں سنی تھیں، اس لیے مجھ سے بھی فریاد نہ کرو۔ میں نے اس ٹائم بم میں 55 منٹ کا جو مقرر وقت کیا ہے، اس کے مطابق ٹھیک 8:10 پر وہ بم پھٹ جائے گا۔ اس وقت میری گھڑی میں 8 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں، یعنی ٹھیک 20 منٹ کے بعد تمہاری موت لازمی ہے۔ جیسے جیسے دہشت بڑھ رہی تھی، وہ بدحواس ہوتا جا رہا تھا، اس کے حلق سے بے اختیار کراہیں نکل رہی تھیں، زندگی زخمی ہو کر راہ رہی تھی۔ امیر حمزہ نے کہا، ہمارا اوپر والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر تم آخری گھڑیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں، اپنے اوپر والوں کو پکارو گے۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، موت اتنے قریب ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو ابھی تک پکارا نہیں، لیکن میں کیا کروں، وقت بہت کم ہے، مجھے اوپر والوں کو ہی فوراً بلانا ہے۔ اس نے کمشنر سے رابطہ کیا۔ کمشنر نے کہا، میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا، میں بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ساتھ نکل پڑا ہوں، تم مجھ سے میرے اسی موبائل پر رابطہ رکھو۔ یہ بتاؤ 55 منٹ کے حساب سے بم بلاسٹنگ کا آخری وقت کیا ہے؟ وہ تھر تھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ امیر حمزہ کی گھڑی کے مطابق 8:10، لیکن اس کی اور آپ کی گھڑیوں میں آگے پیچھے کئی منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔
فکر نہ کرو، ہم 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ اسے ایک ذرا اطمینان ہوا کہ وہ چل پڑے ہیں اور 15 منٹ میں پہنچنے والے ہیں۔ اس نے فون بند نہیں کیا، ریسیور کان سے لگائے رکھا۔ دوسری طرف کمشنر کا موبائل فون بھی اس سے مربوط تھا۔ اس کے ذریعے رکن الدین کو آتی جاتی ہوئی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر کمشنر کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، ادھر ٹریفک جام ہے، تم دوسرے راستے سے لے چلو۔ ایک شخص کی آواز سنائی دی، سر پیچھے کئی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، ہم کسی دوسرے راستے کے لیے مڑ نہیں سکیں گے۔ رکن الدین کا اطمینان پھر غارت ہو گیا۔ اس کی مدد کو آنے والوں کی گاڑی ٹریفک کے بھنور میں پھنس گئی تھی۔ وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، سر آپ لوگ کتنی دور ہیں؟ اگر قریب ہیں تو گاڑی چھوڑ کر دوڑتے ہوئے آ جائیں، میں مر رہا ہوں، آپ نہیں آئیں گے تو میں بم پھٹنے سے پہلے مر جاؤں گا۔ رکن الدین حوصلہ کرو، ہم آ رہے ہیں۔ آگے والی گاڑیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں، راستہ صاف ہونے والا ہے، ہم تیزی سے آئیں گے، تم فکر نہ کرو۔ وہ ٹک ٹک کی زبان والی موت کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے کہا جا رہا تھا کہ فکر نہ کرے۔ اس نے گھڑی دیکھی، 8 بج چکے تھے۔ امیر حمزہ کی گھڑی کے مطابق صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ اس کی اپنی گھڑی کے حساب سے 12 منٹ رہ گئے تھے۔ اس نے ہیلو ہیلو کہہ کر آواز دی، پتہ چلا کہ موبائل بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے کریڈل پر ہاتھ رکھ کر پھر کمشنر سے رابطہ کرنا چاہا۔ دوسری طرف کمشنر کسی دوسرے افسر سے باتیں کر رہا ہوگا، اس لیے اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے چیختے ہوئے کہنے لگا، بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، کوئی ہے، کوئی ماہر نہ ہو، کوئی جان پر کھیل کر مجھے بچانے آ جائے، میں اسے اپنی زندگی کی ساری کمائی دے دوں گا۔ رونے اور چیخنے سے وقت کبھی نہیں رکتا۔ موت کے قریب پہنچنے والا وقت گزرتا جا رہا تھا، صرف 5 منٹ رہ گئے۔ تب میگا فون کے ذریعے گلی سے کمشنر کی آواز سنائی دی، رکن الدین ہم آ گئے ہیں، رابطہ کرو۔ اس نے فوراً ہی اس کے موبائل فون پر رابطہ کیا۔ کمشنر نے کہا، ہماری گھڑی کے مطابق صرف 1 منٹ رہ گیا ہے۔ وہ چیخ کر بولا، 1 نہیں 4 منٹ ہیں، پلیز جلدی آئیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ایک شخص کی آواز سنائی دی، سر میں بم ڈسپوزل کا ماہر ہوں، لیکن ہماری گھڑیوں میں کئی منٹوں کا فرق ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے پاس پہنچیں اور بم پھٹ پڑے۔ دوسرے شخص کی آواز سنائی دی، میں بھی بم ڈسپوزل کا ماہر ہوں، ہم اس مکان سے بہت دور چلے آئے ہیں، ہمیں افسوس ہے، اگر صحیح وقت کا تعین ہوتا اور ہمیں صرف 10 منٹ کا وقت مل جاتا تو ہم اس بم کو ناکارہ بنا دیتے۔ ابھی آپ کے پاس آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خودکشی کرنے آئیں گے۔ رکن الدین نے چیخ کر گالی دیتے ہوئے کہا، کیا یہاں میری موت کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں ابھی وقت ہے، مجھے بچا لو، مجھے جان بوجھ کر مرنے کے لیے نہ چھوڑو۔ فون کمشنر صاحب کو دو، وہ مجھے بچانے آئیں گے۔ کمشنر صاحب اس محلے کے لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں، لوگ آس پاس کے مکانات سے نکل کر بھاگ رہے ہیں، آپ خود ہی سمجھیں، ایسی حالت میں ہم وہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ فی الحال ہم آپ کی سلامتی کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ رکن الدین کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، ہاتھوں سے ریسیور اور ٹیلی فون چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ بس آخری وقت تھا، اور ایسے وقت کو وقت دعا کہتے ہیں۔ دماغ سن ہو گیا تھا، کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایسی دماغی حالت میں اسے آخری بار پڑھنے کے لیے کلمہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ موت کی دہشت ایسے مرحلے پر پہنچ گئی تھی کہ اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ مردے جیسا ہو گیا تھا، اس میں اتنی توانائی نہیں رہی تھی کہ سر اپنا توازن قائم رکھتا۔ اس کا سر ایک طرف شانے پر ڈھلک گیا۔ اس مکان سے بہت دور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ وہ محلہ خالی ہو گیا تھا۔ اسلام آباد سے وزارت داخلہ کے سیکرٹری نے کمشنر سے پوچھا، کیا ڈی سی کو بچا لیا گیا ہے؟ کمشنر نے وہاں کی صورتحال بتائی کہ کسی وقت بھی بم کا دھماکہ ہونے والا ہے، صحیح وقت کا تعین نہیں ہو سکا، ایسی صورت میں بم ڈسپوزل کے ماہرین اس مکان میں جائیں گے تو ڈی سی کے ساتھ وہ بھی مارے جائیں گے۔ ویسے آس پاس کے مکینوں اور دکانداروں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے، صرف ڈی سی کے علاوہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچے گا۔
انتظار میں اور ایسی باتوں میں 8:30 ہو گئے، پھر 8:45 ہو گئے، اس کے بعد 9 بج گئے لیکن دھماکہ نہیں ہوا۔ وہ مکان ایک زندہ شخص کے مقبرے کی طرح خاموش اور ویران دکھائی دے رہا تھا۔ موت کے ڈر سے کوئی مقبرے پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا رہا تھا۔ کمشنر نے بم ڈسپوزل کے ماہرین سے پوچھا، کیا بات ہے؟ دھماکہ نہیں ہوا؟ ایک ماہر نے کہا، جیسا کہ ہمیں وقت بتایا گیا ہے اس حساب سے 1 گھنٹہ پہلے دھماکہ ہونا چاہیے۔ دوسرے ماہر نے کہا، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، وہاں ٹائم بم نہیں رکھا گیا ہے، ڈی سی صاحب کو خواہ مخواہ دہشت زدہ کیا گیا ہے۔ کمشنر نے کہا، امیر حمزہ صرف ڈی سی کو نہیں، ہم سب کو بھی دہشت زدہ کر رہا ہے۔ آپ دونوں ماہرین کو اب وہاں جانا چاہیے۔ وہ سب اس مکان کے قریب جانے لگے۔ وہ اندر سے خوف زدہ تھے۔ ماہرین کا اندازہ تھا کہ ٹائم بم میں زیادہ وقت نہیں رکھا جاتا۔ جب بم 1 گھنٹے بعد بھی بلاسٹ نہیں ہوا ہے تو اس میں کوئی ٹیکنیکل خامی پیدا ہو گئی ہوگی۔ کمشنر مکان سے ذرا دور رہا۔ ماہرین کو خطرات مول لینے پڑے۔ وہ دونوں اللہ کا نام لے کر مکان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے رکن الدین کو آواز دی، جواب نہیں ملا۔ وہ فون پر بتا چکا تھا کہ دوسری منزل کے ایک کمرے میں ہے۔ انہوں نے زینے چڑھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، سر آپ خیریت سے ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہم بم کو ناکارہ بنانے آئے ہیں۔ کیا وہ ابھی تک آن ہے؟ پلیز اتنا بتا دیں، کیا ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں؟ وہ رک رک کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کچھ نہ کچھ پوچھتے جا رہے تھے۔ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہا۔ آخر وہ ایک کمرے کے قریب پہنچے۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر سے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا سر ایک شانے پر ڈھلکا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلسل دہشت کی زیادتی سے اس کا دم نکل گیا ہے۔ انہوں نے پھر اسے آواز دی۔ وہ کرسی پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہاں کی گہری خاموشی میں ٹک 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 کی آوازیں ایک ایک سیکنڈ کے وقفے سے ابھر رہی تھیں۔ وہ آوازیں بتا رہی تھیں کہ بم واچ آن ہے اور ابھی خطرہ ہے۔ وہ دونوں زیر لب کلمہ پڑھتے ہوئے کمرے میں آئے، کرسی کے قریب پہنچے۔ ڈی سی رکن الدین کی پتلون بھیگی ہوئی تھی اور غلاظت کی ناقابل برداشت بو آ رہی تھی۔ اس کے نیچے فرش پر وہ بم رکھا ہوا تھا۔ دونوں نے اپنی ناک اور منہ پر رومال باندھ کر فرش پر دوزانو ہو کر اس ٹائم بم کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار بم دیکھے تھے، لیکن ایسا بم پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ بم کیا تھا؟ ایک پلاسٹک کا مستطیل ڈبہ تھا۔ اس کے اوپر ایک سٹاپ واچ رکھی ہوئی تھی۔ سٹاپ واچ میں ایک بٹن ہوا کرتا ہے جسے ایک بار دبایا جائے تو گھڑی کے سیکنڈ کا کانٹا ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے۔ پھر اسی ایک بٹن کو دبایا جائے تو گھڑی بند ہو جاتی ہے، یعنی اسی ایک بٹن سے گھڑی چلتی ہے اور بند بھی ہوتی ہے، اور ٹائم بم سے کبھی سٹاپ واچ منسلک نہیں ہوتی۔ ایک ماہر نے ہاتھ بڑھا کر اس واچ کو 2 انگلیوں سے تھام کر اٹھایا تو وہ پلاسٹک کے ڈبے سے الگ ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے کہا، یہ ٹائم بم نہیں ہے۔ دوسرے نے ذرا ڈرتے ہوئے اس ڈبے کو اٹھایا تو وہ بالکل ہلکا تھا، جیسے اندر سے خالی ہو۔ اس کے اندر بیٹری اور دھماکہ خیز مادے کا وزن ہونا چاہیے تھا، لیکن کھوکھلے ڈبے کا صرف اپنا ہلکا سا وزن تھا۔ اس نے اس کے اوپری حصے کو کھولا تو اس کے خالی اور کھوکھلے ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اندر ایک چھوٹا سا طے کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ دونوں نے اسے کھول کر پڑھا۔ امیر حمزہ نے لکھا تھا، رکن الدین، میں کہہ چکا ہوں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لوں گا۔ مجھے اپنے قاتل بنانے پر مجبور نہ کرو۔ میں پھر مہلت دے رہا ہوں، عدالت میں جا کر اقبال جرم کرو اور یہ سبق حاصل کرو کہ بم ڈسپوزل ماہرین اور اس ملک کے تمام طاقتور اور با اختیار اکابرین بھی تمہیں موت سے بچانے نہیں آئیں گے، اور یہ دیکھ لو کہ کوئی نہیں آیا، بچایا میں نے ہے، فقط امیر حمزہ۔ انہوں نے رکن الدین کی نبض اور دل کی دھڑکنیں دیکھیں۔ پتہ چلا وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ انہوں نے فون کے ذریعے کمشنر کو بتایا، سر کوئی ٹائم بم نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو اور ڈی سی صاحب کو دہشت میں مبتلا رکھا گیا تھا۔ ڈی سی صاحب دہشت کے مارے بے ہوش ہو گئے ہیں۔
ان کی حالت ایسی ہے کہ فوراً کسی بھنگی کو بلا کر ان کی صفائی کرانی ہوگی، پھر دوسرا لباس پہنا کر یا چادر میں لپیٹ کر ہسپتال پہنچانا ہوگا۔ کمشنر نے کہا، ابھی یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ بم نکلی تھا۔ میں بھنگیوں کو بھیج رہا ہوں۔ جب تک اس مکان جب تک اس مکان میں نہ آؤں، تم دونوں باہر نہ آؤ اور نہ ہی کسی اخبار والے سے بات کرو۔ کمشنر نے اپنے ماتحتوں سے کہا، اس علاقے میں بھنگی ہوں گے، دو چار کو بلا کر لے آؤ، جلدی کرو، ڈی سی صاحب کو ہسپتال پہنچانا ہے۔ پھر اس نے اسلام آباد وزارت داخلہ کے سیکریٹری سے گفتگو کی۔ امیر حمزہ کے خلاف کارروائی کرنے اور عوام میں اس کی مقبولیت کا گراف نیچے لانے کے لیے ایک طریقہ کار کا تعین کیا گیا۔ پھر اس مکان میں گیا۔ کئی اخبارات کے نمائندے اور فوٹوگرافرز بھی مکان کے اندر آنا چاہتے تھے۔ انہیں پولیس نے روکا اور وعدہ کیا کہ ابھی انہیں بلایا جائے گا۔ کمشنر نے اس کمرے میں آ کر دونوں ماہرین کو سمجھایا کہ اسے اصلی اور بہت ہی خطرناک بم ظاہر کیا جائے۔ اخبارات کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کو وہ نقلی بم نہ دکھایا جائے اور نہ ہی اس کی تصویریں اتارنے کی اجازت دی جائیں۔ دونوں ماہرین نے اسے ایک ڈبے میں بند کیا، پھر کمشنر کے ساتھ مکان سے باہر آئے۔ فوٹوگرافر تصویر اتارنے لگے۔ کمشنر نے کہا، میں تمام سوالات کے جواب دوں گا، فی الحال انہیں راستہ دیں۔ اس ڈبے میں بہت طاقتور دھماکہ کرنے والا تباہ کن بم ہے۔ ماہرین نے بڑی مہارت سے اسے ناکارہ بنایا ہے۔ اس کے باوجود ایسی ٹیکنیکل مشکلات ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے ابھی لیبارٹری لے جانا ضروری ہے۔ پلیز ایک طرف ہٹ جائیں، انہیں فوراً جانے کے لیے راستہ دیں، ورنہ یہاں کوئی بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ دونوں ماہرین وہ ڈبہ لے کر ایک گاڑی میں وہاں سے چلے گئے۔ رکن الدین ٹھنڈے پانی کے باعث ہوش میں آ گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ دہشت کے باعث عارضی طور پر قوت گویائی سے محروم ہو گیا تھا۔ بھنگیوں کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے اور اسے آخری غسل دیا جا رہا ہے۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا لیکن حواس میں نہیں تھا، اب نارمل ہو چکا تھا۔ کمشنر دوسرے ماتحتوں کے ساتھ مکان کے باہر کہہ رہا تھا، آپ حضرات سچ لکھنے والے صحافی ہیں، آپ اخبارات کے ذریعے عوام کو حقیقت بتائیں کہ امیر حمزہ کتنا ظالم اور سنگ دل دہشت گرد ہے۔ اگر ہمارے ماہرین بر وقت اس بم کو ناکارہ نہ بناتے تو رکن الدین جیسے دیانتدار ڈی سی کے ساتھ اس علاقے کے سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو جاتے۔ رکن الدین سے ذاتی دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینکڑوں بے گناہ افراد کی زندگیوں سے کھیلا جائے۔ اگر اس بم کو ناکارہ بنانے میں کامیابی نہ ہوتی تو یہ سکھر جیسے پرامن شہر میں بدترین دہشت گردی ہوتی۔ بے گناہ افراد کی ہلاکت کے علاوہ درجنوں مکان اور دکانیں کھنڈر بن جاتیں۔ وہ امیر حمزہ کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ مخالفین اب اس کی شخصیت بگاڑنے، اسے دہشت گرد اور ملک دشمن ثابت کرنے کے لیے اخبارات کے علاوہ دوسرے سرکاری ذرائع بھی استعمال کرنے والے تھے۔ دوسری صبح صوبائی پارٹی کے لیڈر رحمان چنّا نے فون پر کاشف اکبر سے گفتگو کی۔ اسے بتایا کہ راجہ نواز کے حوصلے کتنے بڑھ گئے ہیں۔ اس نے پچھلی رات جمال صالح کو قیدی بنا کر نازاں کے ساتھ صبح تک وقت گزارا ہے اور رحمان چنّا کو یہ دھمکی دی تھی کہ وہ ان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آئے گا تو ان کے راہ کے ایجنٹ بیج ناتھ عرف بیجو کو تمام ٹھوس ثبوت کے ساتھ قانون کے حوالے کر دے گا۔ کاشف اکبر نے کہا، چنّا صاحب، پچھلے 2 دنوں سے اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ سیاست دانوں کے ذریعے یونیورسٹی میں تعلیم کے سلسلے میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں۔ جو جوان پارٹی کے مقاصد کے لیے کام کرنے کا عہد کرتے ہیں انہیں آسانی سے وہاں داخلہ مل جاتا ہے اور ذہین طلباء و طالبات کی امتحانی کاپیاں تبدیل کر کے ان کے زیادہ سے زیادہ نمبر پارٹی ورکرز طلباء کو دے کر انہیں اونچے گریڈ سے پاس کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایسی خبریں شائع ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اسٹوڈنٹس یونین کے لیڈر جمال صالح کی بری طرح پٹائی ہونے کی خبر شائع ہو چکی ہے۔ آج کے اخباروں میں مرزا نیک بخت کے اسٹوڈنٹس یونین لیڈر صادق گیلانی کی پٹائی ہونے کی خبر شائع ہوئی ہے۔ راجہ نواز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تعلیمی ماحول کو سیاسی گندگی سے پاک کرنے آیا ہے
اور تعلیم سے دلچسپی رکھنے والے تمام طلباء و طالبات راجہ نواز کی حمایت کرتے ہیں۔ چنا صاحب، یہ راجہ نواز کوئی طالب علم نہیں ہے، مگر ایک اسٹوڈنٹ بن کر یونیورسٹی میں پہنچا ہوا ہے اور دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں کا دشمن ہے۔ جی ہاں، جیسے امیر حمزہ دونوں سیاسی پارٹیوں کے خلاف سرگرم عمل رہنے لگا ہے۔ میں ایک بار آپ سے کہہ چکا ہوں، یہ راجہ نواز مجھے امیر حمزہ لگتا ہے جو راہ کے ایجنٹوں تک پہنچا ہوا ہے۔ وہ کتنا باخبر اور کتنی منظم پارٹی کا سربراہ ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہماری فرنٹ لائن ہیں، ہمیں اس میں فوری تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ آپ یہاں آ جائیں، میں اس سلسلے میں ضروری باتیں کروں گا۔ کاشف اکبر کے ایک مشیر نے صبح بیدار ہوتے ہی اسے بتایا تھا کہ ان کی پارٹی کے اخبار کے مدیر نے فون پر اطلاع دی ہے کہ راجہ نواز نے پچھلی رات جمال صالح کی کوٹھی میں گھس کر اس کی پٹائی کی اور یہ معلوم کیا ہے کہ کس طرح ان کے تعلقات را کے ایجنٹوں سے ہیں۔ مشیر نے پوچھا، کیا تمہیں یہ باتیں فون کے ذریعے بتائی گئی ہیں؟ مدیر نے کہا، جی نہیں، باقاعدہ پریس ریلیز کے طریقے پر فوٹو سٹیٹ کاپی موصول ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ خبر دوسرے اخبارات کو بھی ارسال کی جا رہی ہے۔ کاشف اکبر نے سوچا، اب وہ راجہ نواز ہو یا امیر حمزہ، اس نے پریس ریلیز کر کے نازاں کا ذکر نہیں کیا، پھر تو وہ سچا عاشق ہے، محبوبہ کی عزت رکھ لی ہے۔ سنا ہے لڑکی بہت ہی خوبصورت اور بڑی پرکشش ہے۔ سیکرٹری نے انٹرکام پر کہا، سر، کمال صالح صاحب ہاٹ لائن پر ہیں اور بہت ہاٹ ہو کر بول رہے ہیں۔ کاشف اکبر نے ہاٹ لائن کا ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں ہوں کاشف اکبر۔ دوسری طرف سے کمال صالح نے کہا، سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک 2 کوڑی کا جوان میرے بیٹے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اور صوبائی پارٹی کے تمام عہدیدار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پتہ ہے وہ کل رات کو کوٹھی میں گھس آیا تھا۔ اس نے 4 خونخوار کتوں کو اور ان کے ٹرینر بیجو کو بھی زہر کے ذریعے ہلاک کیا ہے۔ اگر وہ میرے بچوں کو بھی ہلاک کر دیتا تو آپ لوگوں کا کچھ نہ جاتا، مجھے آپ کی پارٹی میں رہنے کی سزا مل جاتی، بلکہ سزا مل رہی ہے۔ کاشف اکبر نے کہا، کمال صاحب، غصہ دکھانے سے دشمن فوراً ہی ہماری گرفت میں نہیں آ جائے گا۔ جیسا وہ چال باز ہے ویسی ہی چال بازی سے ہم اسے آپ کے قدموں میں لا کر گرائیں گے اور آپ ہی اسے اپنی پسند کی موت دیں گے۔ میں ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ضرور تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اپنی بیٹی اور بیٹے کو بھی لے آئیں۔ اس کمبخت نے آپ کی بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے اخبار والوں تک بڑی شرمناک خبریں پہنچائی ہیں۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا کر بولا، کیسی شرمناک خبریں؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کمینے نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پاؤں کی دھول ہے، آپ کے سر تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ بدنام کر رہا ہے تو ہمیں بھی جواباً اسے جھوٹا ثابت کرنا ہوگا۔ اسی لیے کہتا ہوں آپ نازاں اور جمال کو ساتھ لے آئیں۔ وہ ریسیور رکھ کر بڑبڑایا، گدھے کا بچہ اپنی بیٹی کی پارسائی کا یقین دلا رہا ہے، جبکہ چنا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جوان صبح تک نازاں کے ساتھ تھا۔ میں بھی اسے پارسا ہی کہوں گا۔ پارٹی کو مضبوط رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے جھوٹ کو بھی سچ کہنا پڑتا ہے۔ اس نے انٹرکام پر سیکرٹری سے کہا، مرزا سے بات کراؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد سیکرٹری نے اطلاع دی، مرزا نیک بخت فون 32 پر ہے۔ اس نے فون 32 کا ریسیور اٹھا کر اسے کان سے لگا کر کہا، ہیلو، میں کاشف اکبر ہوں۔ مرزا نیک بخت نے پوچھا، مجھ سے گفتگو کی کیسے زحمت کی؟ میں کسی بھی معاملے میں آپ کا محتاج نہیں ہوں اور نہ ہی آپ میرے محتاج ہیں، لیکن جب دونوں کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو پھر ہم دونوں پر لازم ہوتا ہے کہ اس ضرب لگانے والے تیسرے شخص سے پہلی فرصت میں نمٹ لیا جائے۔ امیر حمزہ ایک عرصے سے ہم دونوں کے پیچھے پڑا ہے اور ہم اپنے طور پر اس سے نمٹ رہے ہیں۔ آپ شاید راجہ نواز کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا آپ اس سے خطرہ محسوس نہیں کر رہے؟ اس نے آپ کے اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر کی پٹائی کی ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ وہ ایک مستحکم اور وسیع ذرائع رکھنے والی تنظیم کا سربراہ ہے، یا پھر اس تنظیم کا بہت ہی اہم پرزہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے تمہارے تعلقات تھے۔ میں مانتا ہوں راجہ نواز یونیورسٹی میں رہ کر ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ ابھی ابتدا ہے، وہ تنہا ہمارے اسٹوڈنٹس سے نمٹ رہا ہے
اگر اسے ڈھیل دی گئی تو وہ دونوں اسٹوڈنٹس یونین کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ بائی دا وے، آپ اپنی دوسری فورس کے ذریعے اسے ٹھکانے کیوں نہیں لگا رہے؟ یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ کیا آپ راجہ نواز کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کی اسٹوڈنٹس یونین کو ختم کر دے؟ میں کسی دشمن کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیتا، لیکن راجہ نواز آپ کے کاندھے پر سوار ہو کر یونیورسٹی پہنچا ہے۔ بہتر ہے پہلے آپ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ میں 1 گھنٹے بعد لندن کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ واپس آ کر دیکھوں گا۔ آپ اسے ختم نہ کر سکے تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ مرزا نیک بخت نے فون بند کر دیا۔ کاشف اکبر سوچنے لگا، یہ کم بخت پتہ نہیں لندن جا رہا ہے یا واشنگٹن۔ ضرور خفیہ ہاتھ سے مزید اہم معاملات طے کرے گا، اور دوسری خفیہ ایجنسیوں سے بھی کچھ لین دین کے معاہدے کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا مشیر بلا کر کہا، یورپ اور امریکہ میں ہمارے جتنے کارکن ہیں انہیں الرٹ کر دو۔ مرزا نیک بخت انتخابی مہم کے سلسلے میں کہاں جا رہا ہے اور کیسی کیسی اہم شخصیات سے مل رہا ہے، اس کی تمام مصروفیات کی رپورٹ ملنی چاہیے۔ مشیر چلا گیا۔ صوبائی پارٹی کا لیڈر رحمان چنّا ملاقات کے لیے آیا، پھر اس سے مصافحہ کر کے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کاشف اکبر نے اسے مرزا نیک بخت کے بارے میں بتایا کہ وہ انتخابی مہم کے لیے غیر ملکی دورے پر گیا ہے، ابھی ابتدا ہے، اور وہ اپنی سیاسی پوزیشن مستحکم کرتا جا رہا ہے۔ رحمان چنّا نے کہا، ہم نے بھی ملک گیر مہم چلا رکھی ہے، آپ بھی غیر ملکی دورہ کریں تو ہماری پوزیشن مضبوط ہوتی رہے گی۔ ویسے آپ یہاں آئے ہیں تو پہلے راجہ نواز کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کریں اور اپنی اسٹوڈنٹس فرنٹ کو مضبوط کریں۔ راجہ نواز کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو تو اس پر حملہ کرایا جائے۔ اب وہ محتاط ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں یونیورسٹی آئے گا یا نہیں۔ اگر نازاں یونیورسٹی جائے گی تو وہ بھی سر کے بل جائے گا، پھر تو ہم اسے سر کے بل ہی زمین میں دفن کرائیں گے۔ وہ درندہ قاتل مختار پاشا کس جیل میں ہے؟ یہیں کراچی سینٹرل جیل میں۔ پھر تو بات بن جائے گی۔ جیلر سے سودا کریں۔ مختار پاشا 2-4 گھنٹوں کے لیے جیل سے نکلے گا، راجہ کو قتل کرے گا، پھر قیدی بن کر جیل کے اندر چلا جائے گا۔ یہ طریقہ کار درست رہے گا۔ راجہ نواز کی تنظیم کے لوگ قاتل کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ کاشف اکبر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا آپ نے وڈیرا کمال صالح کی بیٹی کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، یونیورسٹی میں داخلے کے دنوں میں 2-3 بار دیکھا ہے۔ کیا واقعی حسین ہے؟ غیر معمولی طور پر حسین ہے۔ دوسری لڑکیوں سے کچھ الگ ہی لگتی ہے۔ شاید مغرور ہونے کے باعث اس کے حسن میں اور زیادہ کشش پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی وہ اپنے باپ کے ساتھ آنے والی ہے۔ آپ دوسرے کمرے میں رہیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کروں گا۔ دیکھیے، میں آپ کے ارادوں کو سمجھ رہا ہوں۔ آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ پھر بھی یہ کہہ دوں کہ وڈیرا جمال صالح ہماری پارٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ تھر کے علاقوں کے 3 MNA اور 3 MPA ہمیشہ اس کی مٹھی میں رہتے ہیں۔ ان سے اسمبلی میں ہماری تعداد بڑھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بات نہیں بگڑے گی۔ نازاں کو اغوا کیا جائے گا تو الزام راجہ نواز پر آئے گا۔ وڈیرا کمال صالح ہم پر کبھی شبہ نہیں کرے گا۔ وہ کچھ بے چین سا ہو کر بولا، ہمیں اتنے سیاسی پتھر لگتے ہیں کہ ہمارے زخموں کی مرہم پٹی کے لیے ایک خوبصورت نرس لازمی ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو تو سیاست کے ریگستان میں پیاسے مر جائیں۔ سیاست کی سنگینی میں حسن و شباب کی رنگینی ضروری ہے۔ انٹرکام کے ذریعے سیکرٹری نے کہا، سر، سائیں کمال صالح تشریف لائے ہیں، انہیں بٹھاؤ، میں ابھی بلاتا ہوں۔ وہ انٹرکام کو آف کر کے بولا، چنّا صاحب آئیے، میں ذرا چھپ کر اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے، وہاں سے ایک کوریڈور پہنچے۔ ایک طرف وسیع و عریض ڈرائنگ روم کا دروازہ اور کھڑکی تھی۔ کاشف اکبر نے پردے کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا۔ وہ کچھ فاصلے پر نظر آئی، اپنے باپ اور بھائی کے سامنے والے صوفے پر شاہانہ انداز میں ایسے تن کر بیٹھی تھی جیسے وہ صوفے پر نہیں، دل کی مسند پر بیٹھنے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ کاشف اکبر اسے دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ سیاست کے گرم تپتے ہوئے صحرا میں ننگے پاؤں چلتے چلتے ٹھنڈی مخملی گھاس قدموں تلے آ گئی تھی۔ ساون کی بدلی اس پر برسنے چلی آئی تھی۔ وہ خیال ہی خیال میں بہت دور پہنچ گیا، حسن و شباب کی بارش میں بھیگنے لگا۔
رحمان چنا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ خیالات سے چونک پڑا۔ کھڑکی سے ہٹ کر ایک کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولا، یہ تو قیامت ہے، میں ایک دن کے لیے آیا تھا، اب 2 4 دن رہ سکتا ہوں۔ تو پھر اسے ٹریپ کیا جائے، ضرور کیا جائے اور جلد سے جلد کیا جائے۔ میرا اسلام آباد جانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہا جائے کر گزرتے ہیں۔ دیر نہیں کریں گے، آج ہی اسے آپ کی شکارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، پہلے یہی کام کریں، بعد میں دوسرے مسائل پر باتیں ہوں گی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ کر انٹرکام کے ذریعے سیکرٹری سے بولا، انہیں بھیج دو۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔